बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर डिजिटल की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ राजा कफ़ील। नाजरीन, आज आज़ाद कश्मीर में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर रियासत गिर एहतजाजी मुजाहरे हुए, शटर डाउन हुआ और पहिया जंग यानी मुकम्मल लॉकडाउन हुआ आज़ाद कश्मीर में। और ये जो आज का फ़ैसला है, आज की हड़ताल का फ़ैसला, ये कल जो डोडियाल में अफसोसनाक वाक़ा हुआ और जो हुकूमत ने गिरफ़्तारियाँ की, उन गिरफ़्तारियों के बाद जो एक्शन कमेटी है, इन्होंने 11 मई की जो लॉन्ग मार्च है मुज़फ़्फ़राबाद चलो काल, उसको एक दिन जो पीछे करते हुए आज पूरे आज़ाद कश्मीर में आज पहिया जम हड़ताल हुआ, शटर डाउन हुआ। और ये आज़ाद कश्मीर की तारीख़ की एक कामयाब तरीन हड़ताल में ये शामिल हो रही है। आज समानी से लेकर नीलम तक जिस तरह के साथ अवाम ने रज़ाकाराना तौर पर, जो अंजुमन ताजरान हैं उन्होंने शटर डाउन की है, जो ट्रांसपोर्टर ने उन्होंने पहिया जाम रखा, इससे जितने भी इससे पहले आज़ाद कश्मीर में हड़तालें हुई हैं, इसकी कोई यानी मसाल नहीं मिलती। फिर आज जो इनके कोर मेंबर है, जो एक्शन कमेटी के कोर मेंबर है, अंजुमन ताजरान के मरकज़ी सदर शौकत नवाज़ मीर साहब ने आज जो ख़ताब किया, जो मुज़फ़्फ़राबाद में मुज़ाहिरीन से ख़ताब है, उन्होंने ऐलान किया कि हमने, क्योंकि कल ये ऐलान किया था हुकूमती इक़दामात के ख़िलाफ़, तो ये जो हमारी हड़ताल है, जो हमारे एहतजाज है, हमारा जो शटर डाउन और जो पहिया जाम है, ये अब गैर मुय्यन मुद्दत तक ये रहेगा। और हमारी जो हड़ताल है, हमारा जो एहतजाज है, ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करती। और फिर उन्होंने आज फिर मुतालबा किया हुकूमत को फौरी तौर पर जो एक्शन कमेटी के गिरफ्तार रहनुमा है, इनको फौरी तौर पर आके इस सारी सूरत हाल पर, इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर में गैर यकीनी सूरत हाल है, पूरा आज़ाद कश्मीर एहतजाज की जद में है। और इस सारी सूरत हाल पर आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं फैसल जमील कश्मीरी, ये कोर मेंबर हैं जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी के, और इनके साथ हैं आज़ाद कश्मीर के सीनियर साफ़ी साबिक़ मशीर हुकूमत मुर्तज़ा दुरानी साहब। तो आगाज़ करते हैं हम फैसल जमील कश्मीरी साहब से। जनाब कश्मीर वेलकम। एक तो हमारे नाजरीन को अपडेट करें कि जो आपकी जो 11 यानी मई की जो मुज़फ़्फ़राबाद चलो जो आपका लॉन्ग मार्च और जो असम्बली गिराव का ऐलान था, इसको आपने 10 मई की यानी आज इसको आपने एहतजाज में कन्वर्ट किया। एक तो मुख्तसर ये बताएं कि ये आज इस फैसले पे क्यों मजबूर हुए और आइंदा की क्या हिकमत अमली है कि जॉइंट एक्शन कमेटी आइंदा क्या करना चाह रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया राज साहब वक्त देने के लिए। ये अफसोसनाक वाक़या हुआ जो 8 तारीख को रात सुबह तकरीबन 3 बजे यानी 9 तारीख को मुख्तलिफ़ जगहों पर छापे डाले गए, डोडियाल में बिलखुसूस गिरफ्तारियाँ की गई और उसके बाद सुबह जो है वो सारा कुछ मंजर लोगों ने देखा। और उसके बाद फिर अचानक से ये हुआ कि 10 तारीख की कॉल दे दी गई और पहिया जाम की और हड़ताल की पूरे आज़ाद कश्मीर में। असल बात देखने की ये है कि पूरे आज़ाद कश्मीर में कॉल दी गई और उस पर इम्प्लीमेंट किया गया। सब लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर उस पर अमल दरामद किया। ये मेरा ख्याल है तारीख़ में पहली बार हुआ आज़ाद कश्मीर में कि लोग जो है वो रज़ाकाराना तौर पर एक दूसरे के साथ उन्होंने ताउन किया। यानी ताजरों ने भी, ट्रांसपोर्टर ने भी भरपूर ताउन किया। ताजरों ने, ट्रांसपोर्टर्स ने, सिविल सोसाइटी, तलबा, काउंसलर इसके अंदर शामिल है। लुत्फ़ की बात यह है कि काउंसलर भी इसके अंदर शामिल है। तो ये सारा इवेंट हुआ अचानक से, जो हुकूमत की तरफ से ये सारा वाक़या पेश आया। वरना तो 11 तारीख की कॉल थी और बड़ी पुरअमन कॉल, जैसा कि गुज़श्ता 1 साल से ये सारा मामला चला आ रहा है और बड़ा ही पुरअमन तरीके से चला आ रहा है। सब देख रहे हैं, कोई ऐसी पैनिक क्रिएट नहीं हुई, लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से अचानक एक अमल किया गया। अल्लाह जाने इसके पीछे क्या सोच है। अच्छा दुरानी साहब, कि आज जिस तरह के साथ आज़ाद कश्मीर के अवाम बाहर निकले और यानी समानी से लेकर तो नीलम तक जिस तरह के साथ बेमिसाल यकजहती का मुजाहरा किया अवाम ने एक्शन कमेटी के साथ, ताजरों ने किया, वहाँ उसके बाद ट्रांसपोर्टरों ने किया, तो ये खुला रेफरेंडम था हुकूमत के ख़िलाफ़, वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसी के ख़िलाफ़। तो आप क्या कहेंगे जो कुछ आज हुआ? राय साहब, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल चल रही है आज़ाद कश्मीर की। पहले तो मैं फैसल साहब की बात जो है ना वो आगे बढ़ाऊँ कि आप देखें कि सियासी जमातों ने जब भी हड़तालों की कॉल दी या पहिया जाम, शटर डाउन की कॉल दी, तो उसके पीछे बड़ी तैयारी होती थी, काफ़ी दिनों की, महीनों की लोगों के साथ डोर टू डोर कैंपेन होती थी। लेकिन कल आप देखें कि जब शौकत नवाज़ मीर साहब ने एक मतलब ऑल ऑफ द सडन उन्होंने फैसला किया बगैर मशावरत के, मुझे लग रहा है इतना बड़ा, मतलब उनके एकदम ही उन्होंने डोडियाल का जब वाक़या उनके सामने आया, जो वहाँ पे या जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, समानी में हुई हैं, आप देखें कि उन्होंने चंद घंटे पहले ऐलान किया
اور اس کے اوپر رات 12 بجے سے عمل درآمد شروع ہو گیا، پہیا جام ہڑتال اور پھر پورے آزاد کشمیر میں اس کو پھیل جانا، اور یہ سارا یہ کوئی میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھی بات ہے. یہ الارمنگ سچویشن ہے، الارمنگ سچویشن ہے ان اداروں کے لیے جن کو ہم وارن کر رہے تھے کتنے عرصے سے کہ یہ حالات آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، حالات آپ کے ہاتھ کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں سیاسی جماعتوں کو آپ نے بالکل سائڈ لائن کر دیا ہے. اب آج آپ کو کوئی نظر آیا کوئی سیاسی لیڈر کوئی وہ منظر عام سے اس طرح غائب ہیں جس طرح کہ کوئی تھا ہی نہیں، آزاد کشمیر میں کوئی سیاسی قیادت ہی نہیں رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو یکجہتی کا مظاہرہ ہوا، یہ چند گھنٹے میں انہوں نے ایک ٹریلر چلایا. ابھی تو 11 مئی کی ان کی کل کی کال رہتی ہے جس میں انہوں نے گراؤ کا جو اعلان کیا ہوا ایکشن کمیٹی نے اسمبلی کا لانگ مارچ کا کیا ہوا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ پرامن انہوں نے کہا تھا، کس نے آزاد کشمیر حکومت کو کہا کہ وہ ایف سی بلائے، اور کس نے کہا دفعہ 144 لگائے، کس نے ان کو کہا گرفتاریاں کرے 2 دن پہلے. ان کو آنے دیتے، اپنے لوگ ہیں، ان سے بیٹھ کے مذاکرات کرتے، ان سے آپ پرامن طریقے سے بات چیت کرتے، اور پھر یہی والے معاملات جو ہیں وہ آپ وفاقی حکومت کے سامنے رکھتے. آپ ان کو بھی کہتے ہیں ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، مظفر آباد میں آپ بیٹھے ہیں، اسمبلی کے باہر بیٹھے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں ہم آپ کو گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. آپ کے جو مطالبات ہیں وہ رونی صاحب آج تو اللہ کا شکر ہے کہ پورے آزاد کشمیر میں، یعنی آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں لوگ بالکل پرامن رہے. جو تاجر لوگ پرامن رہے، جو ٹرانسپورٹر تھے پرامن رہے، سول سوسائٹی، وکلا، اسٹوڈنٹ، سارے لوگ یعنی لوگوں نے اپنا احتجاج رکھا. لیکن آج جو اعلان ہوا ہے کہ یہ یعنی غیر معینہ مدت تک یہ ہڑتال ہے، یہ جو پہیا جام ہے یہ جاری رہے گا. تو اس سے آج تو دن ہوتا ہے، کیا اس سے کوئی تصادم کا خطرہ ہے؟ ذرا پھر ذرا انتظامیہ یا حکومت کارروائی کرے گی، پھر ذرا اس کے اوپر اشتعال میں لوگ آئیں گے، بڑا نقصان ہو سکتا ہے. دیکھیں نا، تصادم تو آج ہوتے ہوتے رہ گیا. آج مظفر آباد میں کتنی اتنی شیلنگ ہوئی ہے، مظفر آباد میں کئی گرفتاریاں ہوئی ہیں. ابھی بھی جو ہے مجھے خبریں آ رہی ہیں کہ اس وقت بھی جو ہے وہ نیلم پل اور جو بینک روڈ ہے وہاں پہ شیلنگ جاری ہے، فائرنگ بھی ہو رہی ہے، مظاہرین کی طرف سے بھی پتھراؤ ہو رہا ہے، دونوں سائڈ سے ہو رہا ہے. تصادم تو جاری ہے، اور تصادم کو روکنے کے لیے کوئی قوت ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. آپ دیکھیں کہ کسی نے کوئی سنجیدہ مذاکرات کی ہے ان کے ساتھ، کسی نے ان کے ساتھ سنجیدہ بات کی. وہ میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا تھا کہ وزیر اعظم یا گورنمنٹ ان کو ہوسٹ کرتی، ان کو بٹھاتی اپنے ساتھ، اور جب وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ میرے دل کی بات جو ہے وہ ایکشن کمیٹی کرتی ہے، میری زبان جو ہے وہ ایکشن کمیٹی بول رہی ہے. تو ایکشن کمیٹی کے معاملات جو ایک بات تو مجھے بتائیں نا آپ رائے صاحب، پچھلے 1 سال سے وزیر اعظم صاحب کے پاس جب بھی آپ کوئی مطالبہ کوئی بھی پیش کرتا تھا تو وہ کہتے ہیں میرے مالکان کو پوچھو، میرے مالکوں سے بات کریں، ان سے بات کریں، اوپر والوں سے بات کریں. تو ان کو بھی تو آپ کہہ سکتے تھے نا کہ آپ ان کے ساتھ بات کریں نا. کیا آپ نے ان کے اوپر تشدد کرنا تھا، لاٹھی چارج کرنا تھا، ان کو گرفتار ہی کرنا تھا؟ اشتعال تو انہوں نے خود دلایا. حکومتوں کا کام کبھی نہیں ہوتا کہ وہ اشتعال دلائیں لوگوں کو. حکومتوں کا کام ہوتا ہے فائر فائٹنگ کا. وہ آگ پر پانی ڈالتے ہیں، یہ نہیں کہ تیل ڈالتے ہیں. اور ان کی گفتگو، ان کے رویے، ان کی باتوں کی وجہ سے یہ آگ بڑھکی ہے، شعلہ جوالا کی طرح یہ اس طرح بڑھ چکی ہے. اس لیے اب جو انہوں نے جب آزاد کشمیر کی عوام نے ان کو ساتھ دے دیا ان کا، اور پھر کل آئی جی آزاد کشمیر نے اتنی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ دی کہ جی یہاں پہ ہم نے راہ کے پیڈ ایجنٹ پکڑ لیے. تو راہ کے پیڈ ایجنٹ پورے آزاد کشمیر میں پھیل گئے. اس کا آج لاکھوں لوگ سڑکوں پہ. پھر تو ان لوگوں کی انکوائری ہونی چاہیے کہ ان کے پیچھے کون لوگ ہیں. انہوں نے کیوں نہیں راہ کے ایجنٹ پکڑے تھے آج تک؟ یہ جب تحریک چلی تو ان کو راہ کے ایجنٹ نظر آئے. اچھا فیصل کشمیری صاحب، یہ آپ کی حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی ہوتے رہے، وزراء کی کمیٹی کے ساتھ بھی ہوئے، اور وزیر اعظم صاحب بار بار یہ اعلان کر رہے ہیں کہ 99% مطالبات سارے تسلیم ہو گئے ہیں اور 1% رہتا ہے. تو اب کی کیا واقعی ایسی بات ہے؟ سارے آپ کے مطالبات تسلیم، پھر کیوں آپ لوگوں کو احتجاج پہ لایا آپ نے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا 4 فروری کو، سروسز کی طرف سے نوٹیفیکیشن باقاعدہ جاری کیا گیا. اس میں 10 میں سے 9 مطالبات تسلیم کیے گئے اور اس کو تحریری شکل دی گئی. لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ نوٹیفیکیشن ہم نے فریم کرا کے کہیں لٹکانا تو ہے نہیں، اس پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. فروری کسی مطالبے پہ عمل درآمد ہوا بھی؟ ایک پہ بھی نہیں ہوا. کسی پہ بھی نہیں ہوا. فروری، مارچ اور اپریل 3 ماہ گزر گئے. اس میں یہ طے ہوا تھا کہ 30 مارچ تک پیش رفت ہوگی. پیداواری لاگت کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی تھی، چونکہ جناب وزیر اعظم بار بار یہ مذاکرات میں فرماتے تھے، کیونکہ 4 بار ان سے ہوئے اور 8 بار وزراء کی جو کمیٹی تھی اس سے ہوئے. تو جناب وزیر اعظم بار بار یہ فرماتے تھے کہ یہ معاملات یکسو ہو جائیں گے، اور ہم نے کافی حد تک اس پہ پیش رفت کر لی ہے. فیڈرل گورنمنٹ سے بات بھی ہوگی، سارا کچھ ہو گیا.
لیکن اس کے بعد اچانک سے وہ اپنی ان باتوں سے مکر گئے. ابھی جو وہ آج کل تقریریں فرما رہے ہیں کہ نہیں جی پیداواری لاگت کی تو بات ہی نہیں ہوئی تھی اور یہ فریز کرنے کی بات ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ, ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی. بات ہی یہی تھی جس کا وہ بارہا مذاق بھی اڑاتے رہیں گے جی مفت تو موت بھی نہیں مل سکتی. یہ تو ان کے جملے ہیں, یہ سب کو یاد ہے. تو مفت کی بات وہ کرتے رہے لیکن ہم پیداواری لاگت کی بات کرتے رہے. اس کی رپورٹ بھی ہم نے جمع کروائی باقاعدہ ان کے پاس, جو یہاں بزنس ریکارڈر میں, ٹریبیون میں, روزنامہ جنگ میں, مختلف اخبارات میں پرنٹ کی ہوئی, جس میں وابڈا جو ہے, چونکہ ہمارا جو کنسرن ہے وہ وابڈا کے ساتھ ہے. وابڈا کا پروجیکٹ ہے وہاں پہ منگلا, جس کا ایک ہی ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہے, وہ ریزنگ ایگریمنٹ ہے. اس کے تحت ہی 2 روپے 59 پیسے کی بجلی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں حکومت آزاد کشمیر کو. تو ہمارا یہی ایمفیسس تھا کہ جو پیداواری لاگت اس وقت رپورٹڈ ہے اور وہ ہے 3 روپے 51 پیسے. اس وقت 8158 میگا واٹ بجلی جو ہے پیدا کر رہا ہے وابڈا, اور وہ 3 روپے 51 پیسے کی بجلی بیچ رہا ہے, نیشنل گرڈ کو پرووائڈ کر رہا ہے. تو ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ یہ چونکہ ہمارا تو معاہدہ وابڈا کے ساتھ ہے, یہی جو ریٹ ہے یہ یہاں پہ لگا دیا جائے. یہاں پہ جو سروس چارجز ہیں یا جو برقیات کے خرچے ہیں, باقی دیگر خرچے ہیں, وہ ایڈ کر کے اور بجلی لوگوں کو دی جائے. اب مسئلہ یہ ہے سر کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ پہلے کریٹ کیوں ہوا. یہ آٹے سے کام شروع ہوا راولا کوٹ میں مئی میں 8 مئی 2023 سے, اور مظفر آباد اور میرپور میں یہ شروع ہوا ہے 18 اگست کے بعد, جب انہوں نے پروٹیکٹڈ اور ان پروٹیکٹڈ کی ایک لایانی قسم کی کیٹیگری متعارف کروائی بلات کے اندر, اور اس کی وجہ سے ڈبل بلنگ ہوئی لوگوں کو. انہوں نے بتایا کہ 200 سے اوپر چلی جائے گی یونٹ, 201 پہ جائیں گے تو بل جو ہے وہ ڈبل آنا شروع ہو جائیں گے. 6 ماہ تک اب ڈبل بل دیں گے, جو 8000 دیتا ہے وہ 14 اور 15000 روپے بل دے گا. اس وجہ سے پہلے کریٹ ہوا اور یہ سارا کچھ ماحول. اچھا درونی صاحب, آج جو حکومتی ترجمان ہیں انہوں نے ایک وضاحت جاری کی, بلکہ میڈیا ٹاک کی انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام نے یہ جو احتجاجی لوگ ہیں دھرنے کو ان کے احتجاج کو مسترد کیا ہے, اور آزاد کشمیر کے اکا دکا احتجاج ہوئے ہیں اور شٹر ڈاؤن نہیں ہو سکا, پہیہ چلتا رہا. تو یہ کیا آپ کی اتنے آپ ان کے آنکھوں میں اپنے آنکھوں میں کیوں وہ دھول جھونک رہے ہو؟ دیکھیں نا, یہ تو اپنی خوش فہمی کا شکار ہیں. ہم تو ان کو یہی کہتے رہے کہ آپ ان حالات کو پہلے ہی کنٹرول کر لیں, یہ حالات خراب ہونے سے پہلے. آج آپ نے شاید دیکھا ہوگا انڈین میڈیا پہ کیا چل رہا ہے. یہی ہم کہتے رہے نا کہ آپ مودی کو انڈین میڈیا کو یہ موقع نہ دیں کہ آزاد کشمیر جو ہے جتنی پرامن ریاست ہے اس کا جو ہے وہ انڈین میڈیا اس کا استعمال کرے اپنے حق میں, اور یہاں کے حالات جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ اس کو کمپیئر کرے. تو آج وہی حالات ہو گئے. کتنے دن سے انڈین میڈیا کیا کچھ نہیں کہہ رہا, اور آزاد کشمیر کے جو پالیسی ساز اور ڈیسیژن میکرز ہیں وہ خاموش اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح ان کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے. یا تو وہ ان کو آزاد کشمیر سے آپ کو انٹرسٹ نہیں رہا, یا یہاں کے لوگوں کو بالکل انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ جس طرح مقبوضہ کشمیر کو انہوں نے 5 اگست 2019 کو خیر آباد کر دیا تھا, کشمیریوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا, اس لیے آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی لگ رہا ہے چھوڑ دیا انہوں نے. کیونکہ یہ حالات جو ہیں اگر آپ اور میں یہاں پہ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں, باقی لوگوں کو ایک عام کشمیری کو پتہ ہے, تو یہ تو جو بڑے اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں چیف سیکرٹری آئی جی کیسے لوگ لگا دیے انہوں نے. جن چیف سیکرٹری آئی جیز کی یہ سٹیٹمنٹ ہو کہ ہم نے راہ کے ایجنٹ کو پکڑ لیے ہیں, تو اگر آپ نے نہیں ہے کہ ہمیں اطلاع ملی ہے, نہیں آئی جی نے یہ کہا کہ ہم نے کچھ پکڑے ہیں, کل انہوں نے میڈیا ٹاک میں کہا. تو چلیں اگر اطلاع بھی ملی ہے تو کہاں پہ ہے وہ, اور اگر آپ کے پاس یہی تھا تو آج کے دن آپ کو یہ اطلاع ملی ہے. اس سے پہلے کئی سالوں سے وہ راہ کے ایجنٹ یہاں پہ کام کر رہے ہیں, اس پہ آپ نے کیا کارروائی کی؟ اچھا میں آپ سے آؤں گا دوبارہ فیصل جمیل کشمیری صاحب. یہ جو حکومت کے ذمہ دار, ابھی حکومت کے جو ذمہ داروں نے لنٹ افسران آئی جی صاحب نے بات کی ہے کہ کیا کوئی راہ کہیں ملوث ہے, یا جو آپ کی تحریک ہے کہیں کو غیر ملکی فنڈنگ اس میں ہے, کیوں آپ کے اوپر الزام لگ رہا ہے یہ؟ یہ تو میں تو چاہتا ہوں دل سے کہ یہ بھارت 10 ٹکڑے ہو جائے تو اس کے بعد یہ کیا کہا کریں گے کہ کوئی بھی تحریک سول سوسائٹی سٹارٹ کرتی ہے پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. یہ کوئی واحد کوئی مثال نہیں ہے. آپ جہاں پہ بھی جمہوریت, ہمارے پاس تو نام نہیں, آج یعنی اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے الزام ایک آسان راستہ ہے. آسان راستہ ہے یہ. کل کو اگر فار ایگزامپل بھارت دنیا کے نقشے پہ نہ رہا تو یہ ہمیں اسرائیل کا ایجنٹ کہیں گے. یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے, سول سوسائٹیز کرتی ہیں اس طرح کے احتجاج, بلکہ بہت زیادہ سویئر قسم کے احتجاج ہوتے ہیں. یہ تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. یہ تو لوگوں نے بات کی تھی کہ ہم نے موو کرنا ہے. انگلینڈ میں لوگوں نے کئی بار اسمبلی کا گھیراؤ کیا. اسی طرح آپ مختلف ممالک, یہ آج کل انٹرنیٹ موجود ہے, فیسلٹی آپ سرچ کر سکتے ہیں. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے لوگ اپنے حقوق کے لیے آتے ہیں, آگے بات کرتے ہیں. یہ تو بالکل غلط ماننے والی بات ہے کہ ابھی بات ہی نہ کریں.
अच्छा दुरानी साहब, इतला यह है कि आज को जो लंदन में जो कश्मीरी हैं उन्होंने भी वहाँ पर कोई एक जो है ना कमेटी जो है ना कायम की है, तो नाजरीन को अपडेट करें कि वो क्या हुआ, यानी वहाँ की कौन सी कमेटी बनी? कल हमने आपको ये अपने प्रोग्राम में बताया था नाजरीन को कि ये जो डडियाल का वाक़या है या मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है या मुजफ्फराबाद में हो रहा है, ये कोई रुकने वाला नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा। मुझे रात को बाहर से जो बरतानिया से कॉलें आई हैं उसमें बैरिस्टर तारक महमूद जो हैं वो डडियाल से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने वकला की 20 रुकनी जो बरतानिया में वकला हैं जो टॉप के लॉयर हैं उनकी 20 वकला की एक टीम बना के हमने टास्क फोर्स बना दी है और सिर्फ आज़ाद कश्मीर की इस एक्शन कमेटी को सपोर्ट करने के लिए। और वो टास्क फोर्स ये करेगी कि एक तो इनके कानूनी जो मुकदमात हैं उनको कानूनी मावनत इनको देगी फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लस वो ये कह रहे हैं कि हम इस केस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाएंगे। अब आप क्या मतलब ये आज़ाद कश्मीर का इशू जो इंटरनेशनलाइज करवा रहे हैं, मकबूजा कश्मीर का हमने लेके जाना था, मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय फोर्सेस जो वो जुल्म ज्यादतियां कर रही हैं हमने तो वो लेके जाना था केस। अब हमारा केस जो है वो लोग वहां पे लेके जाना चाह रहे हैं आज़ाद कश्मीर का कि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो भी मकबूजा कश्मीर से कम नहीं है। आप देखें कल एसी के साथ हुआ डडियाल में, एसी कोई नहीं गलती उसकी थी, एक इंतजामी अफसर की गलती थी। मेरी गुजारिश ये है इंतजामी अफसर से गलती भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जो एसी के साथ हुआ वो अफसोसनाक, वो एक अफसोसनाक वाक़या है। वो एसी कोई जाती इंडिविजुअल हैसियत में तो नहीं बैठा हुआ था, वो रियासत का नुमाइंदा बैठा हुआ था और जो कुछ वो हुआ लोगों ने उसके साथ किया ये रियासत के मुंह पे रियासत के एक जोरदार तमाचा था। आप देखें लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया, किसी ने उसकी टिक टाक बनाई कि ये एसी की शलवार लटक रही और ये कपड़े इसके लटक रहे हैं, ये रियासत के कपड़े लटक रहे थे राय साहब। ये आप ये उन लोगों के कपड़े लटक रहे हैं जिन्होंने कोई हुकूमत जिम्मेदार है, वज़ीर-ए-आज़म की आना ने आजाद कश्मीर को। मुझे तो ये लग रहा है कि किसी एक फर्द वाहिद की जो है ना ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए या उसकी अना के लिए वो ये पूरी रियासत को इसकी भीड़ चढ़ा दिया गया। अच्छा मैं दोबारा आता हूँ फैसल जमील साहब आपकी तरफ, ज़रा कल से आज तक कोई किसी आला किसी हुकूमती शख्सियत ने आपके साथ रब्ता किया या जो आपके गिरफ्तार लोग हैं क्या वो रहा हुए और उनके हवाले से कोई बैक चैनल कोई रब्ता है क्या? अब अपडेट करें नाजरीन को कि क्या सूरत है। चूँकि मैं तो ये कहूँगा कि शौकत मीर साहब हैं, उमर नज़ीर साहब हैं, रबला कोर्ट से हैं, इम्तियाज़ असलम साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, गुलाम अब्बास साहब हैं, जो कमेटी है जो अवामी एक्शन कमेटी, इसमें बहुत ज़्यादा जो मुतहरिक लोग हैं, तो यानी जो हुकूमत के साथ रब्ते में हैं जिनके साथ हुकूमत अगर रब्ते करने जाए रहे वो शौकत मीर साहब से करेगी या उमर नज़ीर साहब हैं रबला कोर्ट से हैं उनसे करेगी, इम्तियाज़ साहब से लोग, लेकिन अभी इतला कोई नहीं है कि नहीं रब्ता हुआ? अभी तक तो कोई ऐसी इतला नहीं है। नहीं जो आपके लोग गिरफ्तार हुए थे क्या वो रहा हुए नहीं हुए? थोड़ा अपडेट करें। रहा तो कोई भी नहीं है, मजीद गिरफ्तार हो गए। अच्छा दुरानी साहब कल जो मतलब यानी जिस वजह से बात आगे बढ़ी और तसादम हुआ और अफसोसनाक वाक़ा भी डोडियाल का हुआ और आज अभी तक जो कुछ मुजफ्फराबाद में हो रहा है, जो कुछ आज़ाद कश्मीर के बाकी अज़ला में होने को जा रहा है, तो ये एक था कि ये जो गिरफ्तार लोग हैं इनको फौरी एक नकाती मुतालबा था कि इनको फौरी रहा करें और जो आज़ाद कश्मीर बार काउंसिल ने भी मुतालबा किया कि जो उनके जो वकला है, तो ये हुक्म क्यों नहीं इनको रहा किया? देखिए हमें तो पहले दिन से पता है ना कि कितनी गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है कि ये तो रिहा करने वाली बात तो एक छोटा सा मुतालबा है ना। आप ये देखें इस नैज तक पहुंचाने के लिए जो सूरत-ए-हाल खुद ही बनाई गई, मुझे तो अब लग रहा है कि ये डेलिबरेटली जानबूझकर इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर को एक ऐसी रियासत बनाई दिखाई जा रही है वफाक के सामने या इदारों के सामने, क्योंकि ये तो कोई मुतालबा नहीं है ना कि आपने रिहा करना है। ये तो हुकूमत 5 मिनट में एक ऑर्डर जारी करे या डीसी खुद ही लोकल लेवल पे कर सकते हैं रिहा, ये कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि इशू बनाया गया है, इतना बड़े नॉन इशू को इशू बनाया गया है। ये अपने ही लोग हैं हमारे एक्शन कमेटी के, आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं, ये कोई राह के एजेंट नहीं है राय साहब, ये कश्मीरी है। इन्होंने सिर्फ अपने छोटे छोटे हकूक के लिए जो पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो गई है, जो पाकिस्तान में, तो इन्होंने ये कहा यार ये पानी का जो एक हमें अल्लाह ताला ने एक वसीला दिया हुआ है, ये पानी जो है यही हमारे पर पोटेंशियल है, इससे जो बिजली पैदा होती है इसी पे हमें थोड़ा गवर्नमेंट रिलीफ दे दे। चलें ये 5 रुपए गवर्नमेंट कहती है या ये 3 रुपए कहते हैं तो कहीं दरमियानी बात हो सकती थी, लेकिन ये तो गैर संजीदगी का ये आलम है कि कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। इनको तो मौका दिया गया कि ये वहाँ इस हालात में जाएं और फिर FC का आना, फिर दफा 144 लगाना, ये सारा कुछ इसी चीज की गमाजी करता है
کہ یہ جان بوجھ کے حالات اس طرف لے کے جائے گی. اچھا آپ ابھی کشمیر سے یہ بتا ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کریں کہ آئندہ کی کیا حکمت عملی. آج تو شوکت نواز میر نے اعلان کیا ہے کہ کل بھی احتجاج ہوگا اور لوگوں کو اس نے کہا کل 10 بجے دوبارہ مظفر آباد میں لوگ سارے اکٹھے ہوں. تو آئندہ کی کیا حکمت عملی اور کیا آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں؟ کال ایکچولی وہ تو ہے مارچ کی 11 مئی سے، تو وہ تو ابھی تک فی الحال سٹینڈ کر رہی ہے اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ مارچ بھی ہوگا اور مظفر آباد کی طرف ہوگا. باقی یہ ہے کہ دیکھیں حالات کس طرف جاتے ہیں. ہم تو پرامن جدوجہد کے قائل ہیں ہمیشہ سے، اور ایک سال سب نے دیکھا ہے کہ بالکل پرامن جدوجہد رہی اور مسلسل مذاکرات ہوتے رہے. حکومت سے 9 وزراء کی کمیٹی ہے اس سے 8 دفعہ مذاکرات ہوئے، 4 دفعہ خود جناب وزیر اعظم کے ساتھ مذاکرات ہوئے. پھر ان کی غیر سنجیدگی یہ تھی کہ فار ایگزامپل اگر اس وقت احتجاج کی کال دی جاتی تھی کہ آج 10 تاریخ کو ہم احتجاج کریں گے، ان کو 9 تاریخ کو یاد آتا تھا کہ جی مذاکرات کرنے ہیں. یہ ہمیشہ اس طرح کرتے رہے. ابھی بھی ریسنٹلی یعنی ڈیلے ٹیکٹس یعنی تاخیری حربے ابھی بھی ریسنٹلی انہوں نے 30 اپریل کی ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی. 30 اپریل کو انہوں نے کہا جی آئیں مذاکرات کریں. اس کے بعد جب ہم گئے تو ہمیں پتہ چلا جی کوئی دبئی تھا، کوئی انگلینڈ تھا، کوئی کہاں تھا، نئی حکومت بن گئی، ٹائم نہیں ملا وغیرہ وغیرہ. 3 ماہ تک تو یہ کچھ ہوتا رہا. اب ہمیشہ ساری زندگی اگر یہی ہوتا رہے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں راج صاحب جو کہ بہت آسانی سے ہو سکتی ہیں. جیسے پراپرٹی ٹرانسفر ٹیکس ہے، 35% لیا جاتا ہے آزاد کشمیر کے اندر. آپ یہ تو حکومت کا اختیار ہے. یہ تو حکومت کا اختیار ہے. ایک چھوٹے سے نوٹیفکیشن سے مسئلہ یہ حل ہوگا. آپ دیکھیں کے پی میں دیکھیں، پنجاب میں دیکھیں، مختلف جگہوں پہ دیکھیں، وہاں پہ کیا ہے وہ اس کو آپ امپلیمنٹ کریں. یہ تو ان کا اچھا درانی صاحب کیا ہمارے پاس وقت مختصر ہے تو یہ بتائیں کہ یہ کیوں یعنی تاخیری حربے کیوں ہوں، آزاد کشمیر کو اشتعال کی طرف ایک مزارے کی طرف کیوں لے کے جا رہا ہے؟ کیا جو اسلام آباد میں بیٹھے لوگ ہیں، اسلام آباد میں سیاسی حکومت شہباز شریف، یہ کسی کو اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ آزاد کشمیر کدھر لے جا رہے ہیں؟ یہ بالکل اندازہ ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس سچویشن کو دیکھ رہے ہوں گے. اور ہماری گفتگو بھی مجھے کچھ لوگوں نے کل بھی جو ہے بڑے ہائی لیول سے کانٹیکٹ کیا کہ یہ ہمیں آزاد کشمیر کے حالات کا اس حد تک نہیں پتہ تھا، کیونکہ وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ جنہوں نے ان کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے وہ بھی نواز سرکار کے ساتھ مل گئے ہوئے ہیں نا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا چور چوکیدار وہ اکٹھے ہو جائیں تو پھر جو ہے نا ریاست کو جو مرضی لوٹتا رہے. اس وقت جو ہے سچویشن یہ ہے کہ جو قوتیں تھی جو یہ فائر فائٹنگ کا کام کرتی اس کا حل کیا درونی صاحب فوری بتائیں گے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں فوری طور پر لینڈ افسروں کو تبدیل کیا جائے جو آزاد کشمیر کے حالات سے واقف ہوں، جو آزاد کشمیر جو جغرافی ہے لوگوں کے. وفاقی حکومت کو کیا کہیں گے؟ وفاقی حکومت فوری طور پر جو آزاد کشمیر کے حالات پر نوٹس لے، لینڈ افسروں کو تبدیل کرے، پالیسی ساز ادارے جو ہیں خفیہ اداروں کے لوگوں کو تبدیل کریں اور وہ تحقیقات کرے کہ یہ حالات یہاں تک کیوں پہنچے، لوگوں کو اس حد تک کیوں جانا پڑا کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے روڈوں پہ آ گئے. تو اس کی ایک ہی ہو سکتی ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ ڈپٹی کمشنرز کا ڈی سیز کا جب اجلاس بلایا چیف سیکرٹری نے تو وہاں پہ ایسی گفتگو کی ڈی سیز کے ساتھ کہ آپ سوچیں اس وقت 10 ضلعوں کے ڈی سی جو ہے نا اس میں سے صرف ایک ضلع میرپور کا ڈی سی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا ٹرانسفر نہ ہو. باقی 9 ضلعوں کے ڈی سی جو ہیں وہ کہتے ہیں اتنا حد تک کا میز رویہ ہمارے سے اختیار کیا گیا. مگر بیوروکریسی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ریاست اس وقت بالکل جام ہو چکی ہے. تو اس طرح کے حالات میں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ریاستی معاملات یا یہ درست ہوں گے. آگے بجٹ بھی آ رہا ہے، بجٹ کے معاملات بھی ہیں، اسمبلی بھی ہے اور پھر وزیر اعظم کے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد کی جو ہے وہ تحریک بھی جو ہے وہ لٹک رہی ہے. بہت شکریہ درانی صاحب، کشمیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آج جو کچھ صبح سے آزاد کشمیر ہو رہا ہے تو ہم بار بار اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ آزاد کشمیر پرامن علاقہ ہے، پرامن خطہ ہے اور رواداری کی وہاں مثالیں دی جاتی ہیں. جو کچھ آزاد کشمیر کے لوگوں نے یعنی گزشتہ 77 سالوں سے آپس میں جو بھائی چارہ قائم کیے رکھا، شدید ترین پاکستان میں مارشل لا لگتے رہے، حکومتیں بدلتی ہوتی رہی، لیکن آزاد کشمیر میں جمہوری نظام برقرار رہا، آزاد کشمیر میں سیاسی رواداری قائم رہی. لیکن گزشتہ 1 سال سے جان بوجھ کر آزاد کشمیر کو ایک مزارائی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. آج جو کچھ پورے آزاد کشمیر ہوا یعنی سمانی سے لے کر نیلم تک جس طرح کے ساتھ لوگوں نے اس حکومت کے خلاف ریفرنڈم دے دیا ہے، حکومت کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ آزاد کشمیر کی تاریخ کی غیر مقبول ترین حکومت
اور افسوسناک بات یہ ہے اس وقت تمام جماعتیں حکومت کا حصہ ہیں اور کوئی بھی جماعت جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کی ناکامیوں کی، اس کی کامیابی کی، اس کو تسلیمی، اس کی حمایت کرنے کے لیے، اس کی آنرشپ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس وقت جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں یہ فوری اقدامات کے متقاضی ہیں. وفاقی حکومت کو چاہیے، پولیس اداروں کو چاہیے کہ آزاد کشمیر کو بدامنی سے بچایا جائے، آزاد کشمیر کو مزید انتشار، وہاں آزاد کشمیر کو بچایا جائے. یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، یہاں مزید انتشار، وہاں اس طرح کے ساتھ آپس میں ماجرادی انتظامیہ اور عوام کے درمیان اس طرح کا جو تصادم ہے اس سے ہمارا دشمن فائدہ اٹھائے گا. کل پھر الزامات لگیں گے کہ ہم اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے، ہم اپنے جو ہمارے جو لنٹ افسران ذمہ دار لوگ ہیں وہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے سارا ملبہ عوام پر ڈالیں گے. اب بھی وقت ہے کہ فوری طور پر حالات کا ادراک کیا جائے اور معاملے کو فوری حل کیا جائے. کل دوبارہ حاضر ہوں گے. کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.